سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس ہودج میں سوار ہوتی، کہتی ایک کام سے مجھے نیچے اترنا پڑا اور میں اس حاجت کے لیے چلی گئی اور مجھے وہاں کچھ تاخیر ہو گئی۔ چند روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے میں انہیں کچھ دیر لگ گئی، کئی روایت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور کام انہیں پڑ گیا جس کی وجہ سے انہیں دیر ہو۔ اس دیر لگنے کی وجہ سے یہاں قافلے کے چلنے کا دوبارہ ٹائم ہو گیا اور قافلے نے ساری سواریوں کو اٹھایا، اور جو حمال تھے، جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو اٹھانے والے تھے، انہوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری ماں کہ اس زمانے کے اندر عورتوں کے جسم اتنے بھاری نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھے میں سوار ہو گئی ہوں اور میں بھی کم عمر تھی اور اتنا جسم میرا بھاری نہیں تھا، اتنا ویٹ نہیں تھا، تو انہوں نے ازیوم یہ کیا، انہوں نے خیال یہ کیا کہ میں سوار ہو چکی ہوں، اور انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور ہودج کو اٹھا کر لے کر وہ چل پڑے، اور سارا قافلہ مدینے کی طرف رواں ہو گیا۔ کہتی ہے میں کچھ تاخیر سے اس مقام پر پہنچی کہ جس مقام پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں جب پہنچی تو دیکھا کوئی بھی نہیں، سارا قافلہ آگے جا چکا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الذين جاءوك بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ نور کے سیکنڈ رکوع کا آغاز ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کی آیت نمبر 11 میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک گروپ تھا، تم ہی میں سے ایک گروہ تھا۔ اب اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ افکی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور افک کہتے ہیں صحیح بات کو بالکل ٹرن کر دینا، کسی بات کے رخ کو بالکل موڑ دینا، اس کو کہتے ہیں افک۔ اور جب آدمی کسی پر بہتان لگاتا ہے تو سچائی اور حقیقت کو موڑ کر کسی پر الزام لگا کر پیش کرتا ہے، اس لیے اس بات کو افک کہتے ہیں۔ یہاں پر اگلی 18 آیتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں اور آپ کی عصمت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، اور ایک اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے جو واقعہ افک کہلاتا ہے، الف فا اور ڈنڈی والا کاف۔ یہ واقعہ افک کیا ہے کہ ایک غزوہ ہوا ہے جس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مستلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں تشریف لے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس روایت کو بیان کیا، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا کہ غزوہ بنی مستلق ہوا ہے 6 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کسی سفر پر جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے جانا ہے اس کے لیے آپ قرآن دازی کرواتے، جس کا پرچی میں نام آتا اس زوجہ کو نبی کریم علیہ السلام سفر پر لے کے جاتے۔ فرماتی غزوہ بنی مستلق ہوا 6 ہجری میں، اور اس میں میرا نام نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مجھے لے کر گئے۔ ہم جب واپس آ رہے تھے غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر اور مدینے پہنچنے والے تھے کہ درمیان میں ایک رات کے حصے میں ہمیں کہیں قیام کرنا پڑا اور ہم سب وہاں ٹھہر گئے۔ میں اپنی کسی حاجت کے لیے اپنی سواری سے اتری۔ اس زمانے کے اندر سواری پر ہودج ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بارات میں ڈولی جاتی ہے جس میں دلہن سوار ہوتی ہے، اس ٹائپ کا جانور پر ہودج رکھا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس ہودج میں سوار ہوتی تھی، کہتی ایک کام سے مجھے نیچے اترنا پڑا اور میں اس حاجت کے لیے چلی گئی،
اور مجھے وہاں کچھ تاخیر ہو گئی. چند روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے میں انہیں کچھ دیر لگ گئی. کئی روایت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور کام انہیں پڑ گیا جس کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی. اس دیر لگنے کی وجہ سے یہاں قافلے کے چلنے کا دوبارہ ٹائم ہو گیا اور قافلے نے ساری سواریوں کو اٹھایا اور جو حمال تھے، جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو اٹھانے والے تھے، انہوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری ماں کہ اس زمانے کے اندر عورتوں کے جسم اتنے بھاری نہیں ہوتے تھے، تو وہ سمجھے میں سوار ہو گئی ہوں، اور میں بھی کم عمر تھی اور اتنا جسم میرا بھاری نہیں تھا، اتنا ویٹ نہیں تھا، تو انہوں نے ازیوم یہ کیا، انہوں نے خیال یہ کیا کہ میں سوار ہو چکی ہوں، اور انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور ہودج کو اٹھا کر لے کر وہ چل پڑے. وہ سارا قافلہ مدینے کی طرف رواں ہو گیا. کہتی ہے میں کچھ تاخیر سے اس مقام پر پہنچی کہ جس مقام پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں جب پہنچی تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، سارا قافلہ آگے جا چکا. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی یہ، انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑتی ہوں اور کہیں مس پلیس ہو گئی، کسی جگہ غلط ڈائریکشن میں چلی گئی تو میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں گی. تو ان کی عقل مندی پر قربان امی جان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جب قافلے والوں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نہیں ہوں یا کہیں اور جا کر بیٹھیں گے اور قافلہ کہیں اور پڑاؤ ڈلے گا، اور علم میں جب سب کے بات آئے گی تو پیچھے سب کو بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ لوگ پیچھے آئیں گے، اور پھر یہیں اگر میں بیٹھی رہوں گی اسی مقام پر جہاں قافلہ رکا تھا تو ایزیلی مجھے پالیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مقام پر بیٹھ گئیں. رات کا وقت تھا اور بیٹھے بیٹھے آپ کو وہاں نیند آ گئی، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کو قافلے کے اندر پیچھے رکھا جاتا تھا. یعنی قافلہ کہیں رکا ہوا ہے تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے سے کچھ مائلز دور ہوں گے، پیچھے چلیں گے، اور وہ اس ریزن سے رکھا جاتا تھا کہ قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں ڈال کر آگے بڑھے گا تو ایک صحابی یا دو صحابی پیچھے اس لیے رکھے جاتے تھے تاکہ اگر کوئی شخص اپنا سامان گم کر گیا ہے، کوئی بوڑھا چل نہیں پا رہا ہے، تو یہ پیچھے آ کے یا تو سامان لیتے ہوئے آئیں، اگر کوئی بھول گیا ہے، کسی کا مس پلیس ہو گیا ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے جو چل نہیں پا رہا ہے تو یہ اس کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئیں. یہ ان کی ذمہ داری تھی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے تو انہیں دور سے کچھ چیز رکھی ہوئی اور پڑی ہوئی نظر آئی. قریب آ کر دیکھا تو حضرت صفوان کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں، سورہ احزاب میں جو 5ویں میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ نور 6 میں نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب 5 میں نازل ہوئی ہجری میں. کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے پردے کے احکام والی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. جب میں قریب گیا تو جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان گیا تو یہ تو ام المومنین ہے، اور میں قریب گیا تو میں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا کہ جب یہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھی تو سیدہ عائشہ نے اس آیت کو سنا تو وہ اس آیت کو سن کر اور میری آواز سے اٹھ گئی. جیسے ہی وہ اٹھی تو میں فوراً اپنی سواری سے اترا اور اتر کر امی جان کے آگے سواری کو پیش کیا. کوئی اور بات نہیں ہوئی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، صرف یہ بات ہوئی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان میری سواری پر سوار ہوئیں اور ہم مدینے پہنچے، اور اس حال میں پہنچے کہ لوگ پہلے پہنچ چکے تھے اور ہم جب پہنچے تو صبح ہو چکی تھی. جب ہم پہنچے تو مدینۃ المنورہ میں منافقین کا جو سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جب اس نے دیکھا تو سب سے پہلے وہی بندہ تھا جس نے ہمیں مدینے میں صبح انٹر ہوتے ہوئے دیکھا. صبح انٹر ہوئے، ہم داخل ہوئے تو اس نے ہی دیکھا. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں بڑی بدگوئی کی اور بڑی غلط بات کی. معاذ اللہ کہ کہیں
پیچھے رات گزار کے آئی ہیں تو الیاذ باللہ تعالیٰ کو اس طرح کا جملہ ہلکا کہا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جملہ نہیں سنا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچی تو 1 مہینے کے لیے بیمار ہو گئی، اور 1 مہینے ایسی بیمار ہوئی کہ میرا باہر آنا جانا، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ سب ختم ہو گیا، اور 1 مہینے تک میں بیمار رہی. اور 1 مہینے بعد ام مستح، ایک صحابی ان کی والدہ، ان کے ساتھ میں کسی کام کے لیے، رفع حاجت کے لیے باہر گئی، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر جو ہے وہ ریسٹ روم، باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دور فاصلے پر بنائے جاتے تھے. تو کہتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے ان کے ساتھ گئی تو ان کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا اور اٹک کر وہ گر گئیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ اللہ مستح کا بیڑا غرق کرے. میں نے کہا اب یہ پھپھی جان کس طرح کی بات کرتی ہیں؟ تو پھر انہوں نے مجھے یہ تمام بات بتائی کہ مدینۃ المنورہ میں 1 مہینے سے عائشہ تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنے معاملات میں تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، منافقین تم پر الزام لگا رہے ہیں. اور چند لوگ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ بھی اس تحریک میں بات سن کر، جس طریقے سے آدمی کی عادت ہوتی ہے نا کہ سنی سنائی بات سنی تو اس کو تیسری جگہ بیان کر دیا، چوتھی جگہ بیان کر دیا. علم میں ایک چیز نہیں ہے، لیکن سنی سنائی باتوں کو آگے کنوے کرنا. تو اب منافقین نے پروپیگنڈا تیار کیا، اور چند مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، ان انٹینشنلی بھی، اور جو وہ سنتے وہی مجلسوں میں آگے بیان کر دیتے یا سن کر خاموش رہتے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے تو دل پر اتنا صدمہ ہوا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ غم سے میرا سینہ پھٹ جائے گا کہ میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں، مجھ پر اتنا بڑا الزام، الیاذ باللہ تعالی. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آلریڈی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ بات سننے کے بعد میری طبیعت اور بگڑ گئی. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچی تو میں نے کہا کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ غم بہت تھا. کوئی چاہیے تھا کہ جس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکوں، تو میں اپنے والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرما رہے اس معاملے میں. اب یہ نہیں تھا کہ حضور کو علم نہیں تھا، یا حضور معاذ اللہ اپنی زوجہ کے حوالے سے خود ڈاؤٹ میں تھے، بلکہ رسول اللہ چاہتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو خود ڈیفینڈ کرتے تو منافقین یہ بات کرتے کہ آپ کے گھر والے ہیں تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عائشہ کی عصمت کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے اور اس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے کوئی بڑی دلیل ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کیونکہ آپ کی زوجہ ہے اس وجہ سے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ایک جگہ پاکستان میں آج سے کم 6-7 سال پہلے ایک گھر میں ایک دعوت میں بیٹھا ہوا تھا، تو علم غیب پر بات چلی. تو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مجھ سے گفتگو کرنے لگے کھانے کے بعد، اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے. تو چونکہ ہمارا علم یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتائے سے غیب جانتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. تو جب میں نے ان کو دلائل پیش کیے تو انہوں نے دلیل کے طور پر، یعنی میرے رد میں اور میری دلائل کو رد کرنے کے لیے انہوں نے بھی بخاری کی روایت پڑھی. بخاری ان کے پاس موجود تھی اور بخاری لے کر آیا، کہا یہ دیکھیے بخاری کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک خاموش رہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس معاملے پر کچھ بھی نہیں کہا. اگر رسول اللہ کو علم غیب ہوتا تو حضور صفائی دیتے. تو یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بخاری کی روایت کو پورا پڑھیں. اس بخاری کی پوری روایت میں کیا ہے؟ اس پوری بخاری کی روایت کے اندر ہی دلیل ہے کہ رسول کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں. میں آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ کبھی یہ واقعہ پیش کر کے اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے رسول اللہ کو غیب نہیں تھا علم،
جبھی تو حضور علیہ السلام 1 مہینے تک خاموش رہے، اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور خود ڈاؤٹ میں تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس معاملے پر امام مدارک لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جمع ہو گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا، ابھی حضور کچھ نہیں کہہ رہے، رسول اللہ نے اسٹیٹمنٹ کچھ نہیں دیے، حضور علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اب صدیق اکبر سے نہیں پوچھا، کیوں؟ بھائی جس طرح حضور شوہر ہیں سیدہ عائشہ کے، اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والد ہیں، تو وہ بھی ایسا لگے گا کہ جیسے 22 ہیں۔ سرکار اگر معاذ اللہ بیان دیں گے تو کوئی منافق یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور 22 ہیں اس معاملے میں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، وہ جمع کر کے جو قریب کے لوگ تھے ان سے پوچھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام صاحب مدارک لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور حضرت عمر فاروق نے فرمایا، منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا، حضور کے جسم مبارک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ مکھی نجاست پر بھی بیٹھتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ حضور کے جسم مبارک پر بیٹھ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ جب اللہ تعالیٰ نجاست پر بیٹھنے والی مکھی کو حضور کے جسم پر بیٹھنے نہیں دے رہا تو حضور کے نکاح میں اللہ تعالیٰ بری عورت کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال تھا۔ سیدہ عثمان غنی کی باری آئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑنے نہ دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ نہ رکھے؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ یعنی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تلوے میں ایک جوں کا خون لگ گیا تھا، بلڈ لگ گیا اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے حبیب آپ اپنی نالین اتار لیجیے۔ تو سیدنا علی یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل کی آلودگی کو گوارا کر لے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بخاری کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو آخری جملہ فرمایا ممبر پر کھڑے ہو کے فواللہ ما علمت اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میں بھی اپنے گھر والوں کو بہتر ہی جانتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، آیتیں بعد میں نازل ہو رہی ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آیتیں۔ رسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے قریب کے ساتھیوں سے رائے لے رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا ہی جانتا ہوں، خیر ہی جانتا ہوں، پاک باز ہی جانتا ہوں، باکردار ہی جانتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ویٹ کر رہا ہوں اور مجھے خود ڈاؤٹ ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو رسول کریم علیہ السلام آپ آ کر تمام لوگوں کو جمع کر کے اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دے رہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے منافق کہ رسول کریم علیہ السلام ذاتی طور پر اپنے گھر والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے گھر تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور ابھی اس متعلق گفتگو چل ہی رہی تھی، اس متعلق باتیں چل ہی رہی تھیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. وحی کے جس طرح حضور علیہ السلام پر وحی کی نشانیاں ہوتی تھیں کہ سخت سردی کے موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو ہے وہ پسینہ آ جاتا تھا وحی کی شدت کی وجہ سے. اور وحی کی شدت کی وجہ سے جب ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے تو ہم سمجھے وحی آ رہی ہے. اور رسول کریم علیہ السلام پر جب وحی آ گئی، ریولیشن ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک، عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری عظمت میں، تمہاری پاک بازی کے لیے اور تمہارے کردار کی صفائی دینے کے لیے اور تمہارے کردار کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی آیت نازل فرمائی. تو امام شہاب زہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. میری والدہ نے، سید عائشہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا جب یہ خوشخبری سرکار نے دی تو میری امی نے کہا، سید عائشہ کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، اتنی بڑی گڈ نیوز دی ہے. تو اب سید عائشہ کم عمر ہے اور ناز ہے ان کو رسول کریم علیہ السلام پر بھی، وہ چہیتی زوجہ ہیں. تو خود فرماتی سید عائشہ، شہاب زہری لکھتے ہیں کہ سید عائشہ نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ اتنے دن بعد میرے رب نے میرے لیے اپنے کلام میں آیت نازل کی. اور سید عائشہ خود فرماتی ہیں، محدثین نے اس حدیث کو بھی نقل کیا، فرماتی ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے کلام کے اندر میرے لیے آیت نازل کر دے گا. مجھے یہ تو یقین تھا میرے رب کی ذات پر کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ اپنے نبی کو کر دے گا. اور میرا خیال یہ تھا کہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کچھ بتائے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی طرف اشارہ کر دے گا جو میری پاک دامنی کے لیے دلیل ہوگی. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں اللہ رب العزت میری پاک دامنی کے لیے نازل فرما دے گا. تو یہ پورا واقعہ کہلاتا ہے واقعہ افک. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اس معاملے میں شامل تھے، ایک نام حضرت حسان بن ثابت کا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ کے بہت بڑے شاعر ہیں. ایک صحابی رسول حضرت مستح، وہ بھی اس معاملے میں شامل ہوئے. ایک خاتون ہیں، وہ بھی صحابیاں ہیں جن کا نام ہے حضرت حمنہ بنت جحش. منافقین تو پروپیگنڈا کر رہے تھے لیکن کچھ یہ سادہ لوگ بھی، بعض اوقات بندہ باتیں سنتا ہے تو دو جملے اپنی طرف سے پٹ کر ہی دیتا ہے اس میں کسی بات میں. ایک پروپیگنڈا لگانے والوں کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو بروں کے ساتھ آدمی برا کہلانے لگ جاتا ہے. تو آدمی چار باتیں کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ چاہتا ہے دو جملے آپ بھی کہہ دیں. تو اسی طرح ان کے ساتھ ہوا کہ منافقین تو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور منافقین انہیں لے کر کھڑے ہو گئے تو چند جملے انہوں نے بھی استعمال کر دی. تو اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کا پتہ لگا اور یہ آیت نازل ہوئی تو وہ جو کل ہم نے بیان کی تھی حد قذف. حد قذف کیا تھا کہ اگر کسی پاکیزہ پاک دامن عورت پر اگر تہمت لگائی جائے اور 4 گواہ پیش نہ کیے جائیں تو اس صورت کے اندر قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو جو لوگ اس معاملے میں شامل تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے کے معاملے میں، ان تمام لوگوں کو 80 کوڑے حد قذف کے طور پر لگائے. یہ پورا واقعہ اب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو آسانی سے یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر میں ڈائریکٹلی ترجمہ پڑھ دیتا تو آپ سمجھ نہیں پاتے بات کہاں کی چل رہی ہے، کہاں کی ہو رہی. اب صرف ترجمہ بھی اگر ہم پڑھ دیں گے ان آیتوں کا تو آپ کو بڑی آسانی سے پورا واقعہ، کیونکہ سمجھ لیا آپ نے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ تمام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. فرما ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروپ ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، تو اس میٹر کو، اس معاملے کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے اچھا ہے. اس سے کیا چیز ہوئی؟ اچھا کس طریقے سے کہ ایک تو اللہ نے اپنے نبی کی زوجہ کے لیے قرآن میں آیت نازل فرمائی،
دوسرا یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں کیا پروٹوکول اسلام دیتا ہے، اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بل ہوا خیر لکم، اللہ کہتا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تو ہر وہ شخص جو ان میں سے ہے، یعنی پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے یا ان کو سپورٹ کرنے والوں میں سے یا کسی بھی طرح جو ملوث رہا اس معاملے میں جو انوالو رہا، مکتسب من الاثم، تو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے، یعنی جس کا جتنا رول اس پروپیگنڈے میں رہا ہے اس نے اتنی سزا اور اتنی ہی گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ، اور والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اور جس نے اس بہتان کا صحرا، اس بہتان کا بوجھ جس نے سب سے پہلے اٹھایا، یہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو ان میں سب سے بڑا ہے، تولا کبرہ، جس نے سب سے بڑا بوجھ بہتان کا اٹھایا، یعنی پروپیگنڈے کو جس نے انیشیٹ کیا، اللہ کہہ رہا ہے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک اور بڑا سخت عذاب ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کو بات بیان کر رہا جو مومن لوگ ہیں، جو مومن لوگ بھی اس پروپیگنڈے میں چند لوگ، سارے لوگ شامل نہیں ہوتے، چند لوگ شامل ہوئے۔ اب ان کو کہہ رہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، یعنی پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم تمہیں کسی نے یہ بات کہی کہ ایسا ایسا ہو گیا حضور علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ پروٹوکول کیا دے رہا ہے مسلمانوں کو، جب پہلی مرتبہ کسی نے تم سے یہ بات کہی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، ظن مانے ہوتا ہے گمان رکھنا، انہیں گمان اچھا رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں سیدہ عائشہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ پروٹوکول ہونا چاہیے کہ جب تم کسی کی بات سنو تو سنی سنائی بات پر کسی کے لیے رائے مت رکھنا، ہو گئی ایسا ہو، اچھا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، آگے قرآن ایک جگہ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والوں کثیر گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ تمہارے بعض گمان جو ہوتے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ یہ اچھے ہیں بھلے ہیں، وقالو ھذا، اور وہ سب کہتے مل کر ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا بہتان تم لگا رہے ہو، ڈائریکٹلی کنڈیم کرتے اس بات کو۔ دیکھیں دو لوگ ہو جاتے ہیں انوالو نا، ایک پروپیگنڈا سننے والے بھی، اس کو ڈینائی نہ کرنے والے، اور خاموشی سے اس کی بھی سن رہے ہیں اس کی بھی سن رہے ہیں، لوگ پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں اور ان کی پبلک کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جو پروپیگنڈا کرنے والا ہے کسی پاک دامن کے خلاف تو فوراً اس کو کنڈیم کر کے کہنا چاہیے وقالو ھذا افک مبین۔ اس واقعے سے اللہ نے یہ احکامات اور یہ پروٹوکول سیٹ کر دی۔ پھر اللہ کہہ رہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اگر ان کی یہ بات سچی تھی تو لولا جاؤ، تو اگر یہ چیز تھی تو لے آتے اس معاملے پر باربعۃ شہداء، 4 گواہ، اور یہ 4 گواہ کی بات تو یہاں سورہ نور میں کہی ہے، سورہ نور تبھی نازل ہو رہی ہے، لیکن سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 15 میں بھی بات آ گئی ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، یہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو 4 گواہ چاہیے تھے، تو اگر یہ اس معاملے میں سچے تھے تو ان کو چاہیے تھا 4 گواہ لے آتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور جب یہ نہیں لائے گواہ 4 اس معاملے پر، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ پھر اللہ کہہ رہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر نہیں ہوتی تم پر، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ضرور اس معاملے پر، فیما افدتم کا معنی کیا تو ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے جانا، تو یہ جو تم نے افاض فی الحدیث کیا ہے، یعنی بات کو آگے بڑھایا ہے،
اس کی سنی آگے بڑھا دی، اس کی سنی آگے بڑھا دی. افاق فی الحدیث جو ہوا ہے، فیم آفت، تم اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہیں ہوتا تو اس معاملے میں پروپیگنڈے میں انوالو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فوراً عذاب کو نازل کر دیتا. اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا. اب دیکھیے فرمایا جب تم ایسی بات ایک دوسرے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے، اذ تلقونه بألسنتکم، کیسی بات؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم نے اس سے سنی اور اپنی زبان سے آگے بیان کر دی. اذ تلقونه بألسنتکم، یہ جو بات آپ اس قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، آپ دیکھ لیں کتنے اس زمانے میں ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایکچول انسیڈنٹ کے وقت ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن قصے اور اسٹوری سنانے میں اتنے ماسٹر ہوتے ہیں کہ اسٹوری خود اس طرح سنائیں گے جیسے اس کے سامنے نظروں کے ہوا. اذ تلقونه بألسنتکم، اور فرمایا کہ وہ اس طریقے سے اپنی زبانوں سے اس بات کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کو اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، پھر بھی باتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ نہیں پتا ایکچول اسٹوری کے بارے میں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، بغیر علم کے باتوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس معاملے کو بڑا معمولی سمجھتے. حین مانے بہت ہلکا، باتیں ہی تو ہیں، ڈسکس تو ہے، ڈسکشن تو ہو رہی ہے، ابھی کچھ کیا تھوڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر بدکرداری کی تہمت لگانا، کسی پر بہتان لگانا، اور کسی پاک دامن عورت کے بارے میں ایسی بات کرنا، اور پھر یہاں تو رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے ہلکا گمان کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ہلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس سے ہمارے نبی کو رنج ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی زوجہ پر معاذ اللہ الزام لگایا جا رہا ہے. اور تیسری چیز، جس زمانے میں عورت کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات، یعنی ایسی عورت جو پاک دامن ہو، اس کی عزت پر کوئی حرف آنے اور حرف لانے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پاک دامن اور پاکیزہ عورت ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے کسی پاکیزہ اور پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا، اس کے کردار کشی کرنا، تمہارے نزدیک تو ہو سکتا ہو یہ ہلکی بات ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ہلکی بات نہیں ہے. آگے سنی فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس بات کو سنا. پہلی مرتبہ تمہیں کسی نے آ کر کئی پاکیزہ عورت کے بارے میں کوئی جملہ کہا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم کہتے مَا يَكُونُ لَنَا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں بات بھی کریں. پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ان کی سنتے رہنا. یار ہم تو سب کی سن لیتے ہیں، ہم تو اس کی بھی سن لیتے ہیں، ہم تو اس کی بھی سن، بھائی تو بھی سنا دے اپنی، تو بھی دل ہلکا کر لے، ہم بھی، تو بھی، وہ بھی دل ہلکا کر لے. یہ منافقت ہے، نفاق، یہ چیز نفاق ہے جو منافقوں نے کی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کسی کے کردار کشی کر رہے ہیں، اس آیت کے اندر ایک جگہ جہاں سید عائشہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بہتان تراشی اور پروپیگنڈے سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ تمہارے پاس پروپیگنڈا کرنے والے آئے، ایسا کیوں نہیں ہوا تم نے پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس پر ڈسکس بھی کریں، ہم اس پر بات بھی کریں. سبحانک، اللہ پاک ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا معاذ اللہ، یعنی ہے تو جملہ عربی کا، لیکن اردو کے اندر معاذ اللہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. ارے اللہ معاف کرے یار میں یہ کام کروں، ہم یہ اردو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے معاذ اللہ میں تو نہیں کروں گا یہ کام. تو وہی ہے ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں ڈسکس بھی کریں. سبحانک، اور یہ پاک ہے میرا رب، ھذا بہتان عظیم،
یہ بہت بڑا بہتان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر۔ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بہتان لگائے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسا بندہ نہیں ہے یا ایسی بندی نہیں ہے تو فوراً کنڈیم کر کے کہیں نہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے، سبحان، ایسے لوگ نہیں ہیں وہ۔ یہاں پر مفسرین نے یہ پہلو بھی نقل کیا کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں پرسنلی تم جانتے ہو تو تمہیں کنڈیم اسی وقت کرنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے تھا کہ پہلی مرتبہ جب یہ بات سنی تھی تو یہ اسی وقت ہی اس کو کنڈیم کرتے۔ آخری کی دو آیتیں، یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا۔ ابھی جو مومن کچھ جو ہے وہ پروپیگنڈے میں تھوڑا بہت شامل ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ یعیدکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے آئندہ یہ عمل کبھی بھی ریپیٹ مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہلکا جملہ استعمال کرنا، ان کے کردار پر انگلی اٹھانا، العیاذ باللہ تعالی، آئندہ کیا تم نے کافر ہو جاؤ گے۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، آئندہ یہ کام مت کرنا۔ آخری آیت آج کے درس کی، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ رب العزت اسی طرح واضح انداز سے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ تمہیں سکھائے کہ بہتان لگانا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر بہتان لگانا کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اب چند حدیث سن لیجئے پھر اختتام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس، حضرت ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے، یعنی کسی بندے پر الزام لگا دے کہ یار اس پر الزام لگا دیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا تاکہ اس کو خاندان میں یا معاشرے میں یا جاب پر بدنام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس پروپیگنڈا کرنے والے کو، اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی چاہت رکھنے والے کو، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کی گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نکل نہ پائے۔ میں پل صراط پر گزرنا نہیں دے گا اللہ اسے، وہیں کھڑا کر دے گا۔ ابو داؤد کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہیں پل صراط پر جس کے نیچے جہنم ہے اس کو پار کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اللہ اس پل پہ کھڑا کر دے گا کہ اس وقت تک تو یہی پار نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ جس سے دنیا میں تو نے بدنام کیا، جس کے بارے میں تو نے کردار کشی کی، جس کسی اپنے رشتہ دار میں یا کسی اپنے پڑوس میں کسی عورت پر تہمت لگائی۔ ایک اور حدیث سنیے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، ایک بندے میں وہ بات ہی نہیں ہے، کسی پہ الزام لگا لے، تمہیں پتہ ہی ایسا ہے، اچھا دوسرے والا بھی کہتا اچھا ہاں میں نے بھی دیکھا تو تھا، دیکھا ہوا کا کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسرے والے نے بھی اچھا ایسی بات ہے، ہاں یار مجھے لگتا تو ہے، شکل سے تو ایسا لگ رہا تھا مجھے، فضول اپنی طرف سے رائے دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایسی بات ذکر کرے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں نہیں ہے اور اس لیے ذکر کرے تاکہ وہ اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اللہ کہے گا ثابت کر، تو نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، دنیا کے اندر فلاں عورت کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں تو نے غلط الزام لگایا تھا کہ اس کی، اور بھائی وہ صحیح کردار کی نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی بچی کا، کسی غریب کی بچی کا رشتہ گیا ہوا ہے اور آپ کی دماغ میں کہیں اور اس بچی کا رشتہ کرنا ہے اور اچھا رشتہ ہے، تو بعض اوقات کچھ اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں خبیث ذہن کے لوگ کہ رشتہ توڑوانے کے لیے اور سامنے والوں کا ذہن بدلنے کے لیے کہتے ہیں ارے بھائی صحیح نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس لڑکی کے تو پتہ نہیں کتنی جگہ افیئر چل رہے ہیں، اور پاکیزہ لڑکی ہو، پاک دامن لڑکی ہو، صرف ایک اچھا رشتہ اس کا ختم کروانے کے چکر میں اس کے کردار پر الزام لگا دینا۔ اگر اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، قاضی اسلام موجود ہو
تو کسی کا اگر رشتہ توڑوانے کے چکر میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کا افیئر ہے، اس کو تو میں نے معاذ اللہ کہیں ڈیٹ پر جاتے ہوئے بھی دیکھا اور اس میں یہ چیز نہیں ہو، تو 4 گواہ لا کر ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر وہ 4 گواہ اس بات پر نہ لائے تو صرف یہ جملہ کسی لڑکی کے بارے میں کہنے کی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ قاضی اسلام اس کو 80 کوڑے لگائے گا کہ اس نے ایک پاکیزہ عورت پر جو ہے الزام لگایا۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ آخری احادیث جو میں نے کہا تھا کہ 2-3 احادیث پیش کرتے ہیں، ایک حدیث سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے۔ یعنی ایک مسلمان کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، یا کسی بچی، کسی غریب کی بچی، کسی غریب فیملی کو لوگ رسوا کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور ایک بندہ سن رہا ہے کہ ان پر واقعی الزام لگ رہا، واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور وہ نہ بولے، تو چونکہ یہ آج ان کی مدد نہیں کر رہا تو کہیں زندگی میں اسے بھی کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جب آج یہ مدد نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرمایا کہ اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے، کسی مسلمان کی مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔ ابو داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ آج تم کسی کے لیے اسٹینڈ لوگے، کل تمہارے لیے کوئی اسٹینڈ لے گا۔ آج تم کسی کی عزت بچاؤ گے، کل تمہاری عزت کوئی بچانے والا کھڑا ہوگا۔ تم یہ سوچو کہ تمہارے سامنے لوگ ذلیل و رسوا ہوتے رہے، چلو میری بچی کے بارے میں تو کوئی نہیں بول رہا نا، اس کی بچی پہ الزام لگا رہا ہے، میری اولاد کے بارے میں تو کوئی نہیں بول رہا نا، اس کی اولاد پہ الزام لگا رہا ہے۔ ارے تم کسی کی بچی کی عزت بچاؤ گے آج، تو تم اگر کسی جگہ نہیں ہو اور کوئی جملہ غلط تمہاری بچی کے لیے بولے گا تو اللہ 4 لوگوں کو تمہاری غیر موجودگی میں کھڑا کرے گا کہ سامنے والے کی وہ زبان پکڑیں گے، وہ بھائی کسی کی بچی کے لیے صحیح جملہ استعمال کرو۔ تو کب ہوگا یہ؟ کہ جب تم کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچاؤ گے اگر تمہارے اختیار میں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے موقع میں مدد فرمائے گا جب لوگ تمہاری عزت کو گرانے پر لگیں گے۔ تو اللہ رب العزت ذلت سے محفوظ رکھے، بہتان لگنے سے اور بہتان لگانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ کیونکہ دیکھو نا، کسی پر بہتان لگ جاتا ہے تو یہ دنیا ہے، صفائی دینے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ آدمی کے دامن پر داغ لگ جائے نا تو بہت بڑا یہ انسان کو تکلیف دینا ہے، پوری زندگی بیچارہ وہ اس معاملے میں صفائی دیتا رہتا، یار ایسا نہیں تھا ایسا تھا، تو اتنا بڑا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے کہ ہم پر کوئی الزام لگا دے، الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے بچائے کہ ہمارے کردار پر، ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر، ہماری زوجہ پر کسی بھی طرح کا کوئی الزام لگے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حرام کام سے بچائے کہ ہم کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان لگائیں۔ اللہ رب العزت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و عصمت کے صدقے ہماری بچیوں کو حیا کا دامن عطا فرمائے، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ازواج کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ مالک کریم حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو ان کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔